نیچے پیش کردہ مضمون صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت رمضان میں صدقہ دینے کے فائدے۔ اس مضمون میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ اور زکوٰۃ کے روحانی، معاشرتی، اقتصادی اور نفسیاتی پہلوؤں کا جامع جائزہ لیا گیا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں ان اعمال کے بے شمار فوائد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مقدمہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کی فلاح، سماجی انصاف اور روحانی ترقی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں صدقہ اور زکوٰۃ کو نہایت اہم عبادات قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں عمل نہ صرف فرد کی مالی پاکیزگی اور دل کی نرمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ معاشرتی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور اقتصادی استحکام کو فروغ دیتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ وسیع کر دیتا ہے تو صدقہ دینے کے اجر اور برکتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اس مضمون میں ہم صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت اور رمضان میں صدقہ دینے کے بے شمار فوائد پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا تعارف۔ اسلام میں خیرات کی دو اہم اقسام صدقہ اور زکوٰۃ کہلاتی آوزکو میں فرض عبادت ہے جس کے ذریعے مالدار مسلمان اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کر مستحقین میں تقسیم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد مال کو پاک کرنا، معاشرتی انصاف کو فروغ دینا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات فرمائے ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کی جائے۔ سورۃ البقرہ 43۔ صدقہ یہ رضا کارانہ خیرات ہے جو کسی بھی نیک عمل کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مالی برکتیں حاصل ہوتی ہیں بلکہ دل کی صفائی، روحانی ترقی اور اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ایک معروف حدیث میں بیان ہوا ہے کہ صدقہ مال سے کم نہیں ہوتا، یعنی صدقہ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ اور زکوٰۃ کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے۔ ایک روحانی پاکیزگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی زندگی میں نیکی اور تقوی کا مظہر بن جاتا ہے۔ صدقہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے اور انسان میں دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ دو معاشرتی انصاف۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہوتی ہے جس سے غریب اور محتاج افراد کو ان کا حق ملتا ہے۔ یہ عمل معاشرتی عدم مساوات کو کم کرتا ہے اور ایک متوازن معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ تین اخلاقی تربیت۔ صدقہ دینے سے انسان کے اندر سخاوت، ہمدردی اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اسے ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں صدقہ اور زکوٰۃ قرآن اور سنت نبوی دونوں میں صدقہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ قرآنی ہدایات۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، البقرہ 43 سے یہ واضح ہے کہ زکوٰۃ دینا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم نے متعدد احادیث میں صدقہ دینے کی فضیلت اور اس کے اجر کی تاکید کی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں فرمایا گیا کہ صدقہ مال سے کم نہیں ہوتا، یعنی صدقہ دینے سے انسان کو دنیاوی و اخروی دونوں فوائد حاصل ہوتے۔ آؤ رمضان المبارک میں صدقہ اور زکوٰۃ کا خصوصی مقام۔ رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بے شمار نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور صدقہ و زکوٰۃ کے ذریعے انسان کو روحانی سکون اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ روحانی ماحول۔ رمضان کے روزے، نماز، قرآن کی تلاوت اور دعا کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کا عمل انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اجتماعی فلاح۔ اس مہینے میں مستحقین کی مدد کے لیے مساجد اور خیراتی ادارے خصوصی پروگرام منعقد کرتے ہیں جس سے معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارہ روک پاتا ہے۔ مال اور اقتصادی فوائد۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے جس سے غریبوں کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے اور معاشرتی استحکام ممکن ہوتا ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کے روحانی فوائد۔ رمضان میں صدقہ دینے سے انسان کو بے شمار روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک توبہ اور مغفرت۔ صدقہ دینے سے انسان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ روزوں کے ساتھ صدقہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ دو اللہ کی رضا۔ صدقہ دینے سے انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ عمل انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے۔ تین دل کی صفائی۔
صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے دل کی آلودگی دور ہوتی ہے اور حسد بغض اور نفرت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں یہ عمل خاص طور پر اثر انگیز ہوتا ہے کیونکہ یہ مہینہ تجزیہ ایمان اور توبہ کا مہینہ ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کے سماجی فوائد۔ رمضان میں صدقہ دینے سے معاشرتی سطح پر بھی بے شمار مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک، معاشرتی اتحاد اور بھائی چارہ۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں محبت اور اتحاد بڑھتا ہے۔ یہ عمل افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور معاشرتی تقسیم کو کم کرتا ہے۔ دو، غربت میں کمی۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے غریبوں اور محتاج افراد کی مالی مدد ہوتی ہے جس سے ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ تین، معاشی استحکام۔ زکوٰۃ کا نظام دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے جس سے معاشرے میں اقتصادی توازن برقرار رہتا ہے اور خوشحالی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں صدقہ کے اخلاقی فوائد۔ صدقہ دینے کے عمل کے اخلاقی پہلو بھی نہایت اہم ہیں۔ ایک، اخلاقی تربیت۔ صدقہ دینے سے انسان میں ہمدردی، سخاوت اور انصاف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل فرد کی اخلاقی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دو، سماجی ذمہ داری۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے ہر فرد میں معاشرتی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مستحق افراد کی مدد کے ذریعے ایک مربوط اور مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ تین، ذہنی سکون۔ دوسروں کی مدد کرنے سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور نفسیاتی مسائل میں کمی آتی ہے۔ رمضان میں یہ عمل روح کو تازگی اور دل کو خوشی بخشتا ہے۔ رمضان میں صدقہ کے معاشی فوائد۔ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک، مالی مدد اور غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے غریبوں کی مالی مدد کی جاتی ہے جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ دو، دولت کی منصفانہ تقسیم۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا صحیح استعمال اور تقسیم ممکن ہوتی ہے جس سے معاشرتی عدم مساوات کم ہوتی ہے۔ تین، معاشی ترقی۔ صدقہ دینے سے معاشرتی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ غریبوں کو مالی امداد فراہم کر کے انہیں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے جس سے مجموعی معاشی ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ اسلام تاریخ میں صدقہ اور زکوٰۃ کی مثالیں۔ اسلامی تاریخ میں صدقہ اور زکوٰۃ کے نظام نے معاشرتی انصاف اور اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پیغمبر کی حیات۔ نبی کریم نے اپنی زندگی میں نہ صرف زکوٰۃ ادا کی بلکہ صدقہ دینے کی بے شمار مثالیں پیش کیں۔ انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بھی خیرات دینے کی تلقین کی تاکہ معاشرتی برابری اور محبت کو فروغ ملے۔ اسلامی خلافت راشدہ کے دور میں زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے غریبوں اور محتاج افراد کی مدد کی جاتی تھی۔ اسی نظام کی بدولت معاشرتی عدم مساوات کم ہوئی اور ایک مضبوط معاشرتی ڈھانچہ وجود میں آیا۔ اسلام تمدن میں صدقہ اور زکوٰۃ کا کردار۔ اسلامی تمدن میں صدقہ اور زکوٰۃ نے سماجی ڈھانچے کو مضبوط کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تعلیمی اور طبی ادارے۔ اسلامی حکمرانوں نے اپنی دولت کے کچھ حصے کو صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور مدارس کے قیام میں لگایا جس سے عوام الناس کو بنیادی سہولیات میسر ہو سکیں۔ معاشرت خدمات۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے نہ صرف مالی مدد فراہم کی جاتی ہے بلکہ معاشرتی خدمات جیسے کہ خوراک، رہائش اور طبی امداد کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کے عملی فوائد۔ رمضان کے مہینے میں صدقہ اور زکوٰۃ کے عملی فوائد ناقابل انکار ہیں۔ ایک، معاشرتی ہم آہنگی۔ رمضان میں مساجد اور خیراتی ادارے غریبوں اور محتاجوں کے لیے خصوصی پروگرام منعقد کرتے ہیں جن کے ذریعے خوراک، کپڑے اور دیگر ضروریات فراہم کی جاتی ہے۔ یہ اقدامات معاشرتی اتحاد کو فروغ دیتے ہیں۔ دو، مالی استحکام۔ زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے مالی وسائل کا منصفانہ استعمال ممکن ہوتا ہے جس سے نہ صرف افراد کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ مجموعی معیشت میں بھی استحکام آتا ہے۔ تین، ذہنی سکون۔ صدقہ دینے سے انسان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور اسے اللہ کی یاد میں مبتلا کر کے روحانی تازگی فراہم ہوتی ہے۔ رمضان میں صدقہ دینے کے نفسیاتی فوائد۔ رمضان کا مہینہ نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے بھی بے مثال ہے۔ صدقہ دینے کے نتیجے میں انسان ایک، خوشی اور اطمینان۔ دوسروں کی مدد کرنے سے دل میں خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے جس سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ دو، حوصلہ افزائی۔ صدقہ دینے سے انسان میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے
اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مثبت مثال قائم کرتا ہے۔ 3 ذہنی دباؤ میں کمی۔ مالی نفسیاتی مسائل کے دور میں صدقہ دینے کا عمل انسان کو سکون فراہم کرتا ہے اور اس کے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہی رمضان میں صدقہ کے روحانی اور اخلاقی اثرات۔ رمضان میں صدقہ دینے سے نہ صرف فرد کی روحانی ترقی ہوتی ہے بلکہ معاشرتی اور اخلاقی پہلو بھی سنوارے جاتے ہیں۔ روحانی تجدید۔ صدقہ دینے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اخلاقی نشوونما۔ صدقہ دینے سے انسان میں ہمدردی، سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے، جو ایک بہتر سماجی ڈھانچے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کا قرب۔ صدقہ اور زکوٰۃ